تو بعض اوقات اس سے یہ پتہ چل گیا کہ بعض اوقات بیٹا باپ سے آ کر کہتا ہے کہ ابا مجھے میرا حصہ دے دو. بھائی کس بات کا حصہ؟ کوئی حصہ نہیں ہے. جب تک والد صاحب حیات ہیں جو کچھ بھی ان کا مال ہے وہ انہی کا ہے. وہ اس میں جس طرح سے چاہے تصرف کر سکتے ہیں، وہ ان کا اپنا ہے. جس طرح آپ کے پاس اس وقت جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ آپ کا اپنا ہے. یہ مال وراثت کب بنے گا کہ لوگ آپس میں بانٹ لیں رشتہ دار؟ جب آپ نہیں رہو گے تبھی تو بانٹ سکیں گے. تو اولاد کا زندگی میں والدین سے حصہ طلب کرنا اس طرح کہ یہ میرا حق ہے مجھے دے دو، حق ہے ہی نہیں. اور اس طریقے سے دل آزاری ہوتی ہے، اور دل آزاری کرنا حرام ہے، کیونکہ والدین کی دل آزاری کرنا گناہ کبیرہ ہے. بہت سارے موقعوں پر جب بخشش کے عام پروانے تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں، شب برات ہے، اس کے علاوہ دیگر بڑی راتیں ہیں، اس میں فرمایا کہ چند لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، اس میں ایک اس کا ہمیشہ ذکر آ جاتا ہے، والدین کا نافرمان. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اگر والدین کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں تو کس لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، چند ٹکوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. یہ میرا جو دل کرتا ہے، والد صاحب روک رہے ہیں، وہ صحیح کہہ رہے ہیں اپنے تجربے کی روشنی میں، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، لہٰذا میں نہیں مانوں گا. والدین کا احترام اتنا فرمایا کہ فلا تقل لہما اف، کہ انہیں اف تک نہ کہو. اف کا لفظ جو ہے کلام عرب میں کم سے کم اذیت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس سے کم درجہ اذیت کا نہیں ہے. تو اس سے فقہا نے یہ نتیجہ نکالا کہ اذیت دینا اصلاً حرام ہے. تو اذیت دینے کا ادنا ترین درجہ ہے اف. ناپسندیدگی کے ساتھ والدین کو کہنا اف، کیا مصیبت ہے، آپ کو تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے، حرام ہے. فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکو نہیں. تو یہ حرام گناہ کبیرہ ہے. تو آ کے کھڑا ہو جاتا ہے سینے پہ چڑھ کے، میرا حصہ مجھے دے دو. بھئی کس بات کا حصہ؟ حصہ تو زندگی میں مال وراثت بنا ہی نہیں، وہ طریقہ بنا ہی نہیں. جب بنا ہی نہیں تو وارث کا حصہ کس بات کا؟ کچھ بھی نہیں. یہ تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا. اس طرح تو باپ بھی کہہ سکتا ہے، کیونکہ جب بیٹے کا انتقال ہو جائے اور ماں باپ زندہ ہوں تو ماں باپ کو اس کی طریقے سے، اس کے چھوڑے ہوئے مال سے ماں باپ کو حصہ ملتا ہے. اگر اس کی اولاد ہو، سب ہوں، بیوی بچے سب ہوں، اس کے باوجود ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا، 16.66%. تو اب باپ آ کے کہے بیٹا جہاں تو مجھ سے حصہ مانگ رہا ہے، اگر تو پہلے مر گیا تو جو میرا تیری جائیداد میں نکلتا ہے ابھی دے دے. وہ دے گا؟ بتائیے وہ دے گا؟ وہ کہے گا ابا آپ پہلے جاؤ گے، میں بعد میں جاؤں گا، لہٰذا یہ ہوگا ہی نہیں کہ آپ میرے وارث بنو. یہ آپ لکھوا کر لایا ہو گیا؟ اللہ کی مرضی ہے بھائی، کس کو معلوم کس کی کتنی زندگی ہے. اگرچہ جسمانی اعتبار سے اس وقت باپ بوڑھا ہے اور یہ اس کے بال سیاہ ہیں، جسم طاقتور ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ آ جائے گا تو کون یہ جسم کی طاقت کہاں اس کا مقابلہ کر سکتی ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک کسی شخص کا انتقال نہیں ہوتا اس کا مال وراثت نہیں بنتا.